سوشل میڈیا جتنی بری چیز ہے، جتنی بھی بری چیز ہے، اس سے کہیں بڑی نعمت ہے۔ ہر عمل کا رد عمل آئے گا۔ جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہوتا ہے، اس کے سامنے گالیاں کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ وہاں لوگ فیک نیوز بنا کر اس کی لذت لیتے چلے جائیں گے۔ میں نے اسے کہا کیا ہوتا ہے؟ میں نے اپنے گھر میں نے لفظ مہاجر بولنے پر پابندی لگا دی۔ سندھ پیپلز پارٹی نہیں ہے، سندھ آصف زرداری نہیں ہے۔ یہ طے ہو چکا ہے کہ اس ملک میں، ہمارے اس خوبصورت ملک میں زبانوں کو ہمیشہ کے لیے بند کیا جائے، نوجوانوں کو خود ذہن کیا جائے، بولنے اور سوچنے کی طاقت سبھی سے چھین لی جائے، اور روبوٹ جیسا ایک عوام ہو جو ہر ان کی تعمیر پر چلتی رہے۔ اس کی ابتدا یوں ہوئی، ہم ایک دوسرے کے لیے سب سے پہلے جو چیز ہوئی ہے، اور برسوں سے چلی آ رہی ہے، آج کی بات نہیں ہے، اس حکومت کی بات نہیں ہے، وہ ہے ہمیں ایک دوسرے کے لیے اجنبی کرنا۔ کسی کے دکھ سے، کسی صوبے کے دکھ سے، کسی صوبے کے عوام کے دکھ سے، مٹی کی بات ابھی طارق صاحب نے کی یہاں پر، مٹی میں رہنے والوں کے دکھ سے کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ کام شروع کیا گیا۔ کیا 75 سال میں اتنے برس گزر جانے کے بعد کوئی پاکستان کے جو عوام ہیں، 75 سال گزرنے کے بعد اس ملک میں موجود جو قومیں ہیں، کیا وہ اتنی ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو سکتی ہیں؟ یہ بہت بڑا دکھ ہے، بہت بڑا سوال ہے۔ میڈیا کے حوالے سے جو چیز سامنے آ رہی ہے، تو میں نے عرض کیا کہ یہ تو طے ہے۔ سوشل میڈیا پر جو بات آئی ہے، میں سمجھتی ہوں سوشل میڈیا جتنی بری چیز ہے، جتنی بھی بری چیز ہے، اس سے کہیں بڑی نعمت ہے۔ ڈیپ اسٹیٹ جیسی جگہوں پر، ملکوں میں ڈیپ اسٹیٹ راج کرے، وہاں یہ واحد چیز ہے، وہ زبان ہے جو لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے، چاہے بری ہے چاہے بھلی ہے۔ میں اس کے دو پہلوؤں پر ضرور بات کروں گی۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت، ریاست، سیاست سبھی اپنا کام اسی پر کر رہے ہیں۔ عوام میں کسی کی جڑیں نہیں ہیں۔ پاکستان، لاہور، اسلام آباد، کراچی، پنڈی، اتنے ہی ہیں۔ باقی جو لوگ ہیں ان سے کسی کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ جو حکومت ہے، جو ریاست ہے، جو حب الوطنی ہے، جو غداری ہے، وہ سب اسی سوشل میڈیا پر چل رہی ہے۔ وزیر اعظم اسی سوشل میڈیا پر کام کر رہے ہیں، پوری کابینہ اسی سوشل میڈیا پر موجود ہے، اسی سے کام لیا جا رہا ہے۔ ہر عمل کا رد عمل آئے گا، اور مجھے بہت خوشی ہے، حالانکہ اسی سوشل میڈیا پر اس عمر میں بھی میں گندے میں گندی گالیاں بھی سنتی ہوں اپنے لیے، اور میں اکثر دوستوں کے ساتھ یہ شیئر کیا کرتی ہوں کہ ایک دن رات کو کوئی 3-4 بجے میں جاگ رہی تھی، میرے بڑے بیٹے نے کمرے کا دروازہ کھول کے مجھے کہا کہ میں اپنا ٹویٹر کا اکاؤنٹ بند کر رہا ہوں۔ میں سمجھی اسے کوئی پرابلم آ گئی ہے، تو میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہ اگر لوگ آپ کو گالیاں دیتے ہیں، میں برداشت نہیں کر سکتا، اور مجھے لگتا ہے کہ میں گالیاں دینے لگوں گا تو جو اسے آتی بھی نہیں ہے۔ تو میں نے اسے ہنس کے کہا کہ تمہاری ماں 18 سال کی عمر سے یہ سب سنتے ہوئے یہاں تک پہنچی ہے، تم نے آج دیکھا ہے، ادروائز ہی کوئی جو سچ بولتا ہے، جو حقیقت کو دیکھتا ہے، جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہوتا ہے، اس کے سامنے گالیاں کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ فیک نیوز، سچ اپنی جگہ کہیں موجود ہے تو فیک نیوز بھی بنتی ہے، اور جس کے بارے میں بنتی ہے وہ چیختا ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ فیک نیوز پر اتنا واویلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فیک نیوز بنتی رہے گی، اور یہ بڑی نعمت ہے۔ جہاں زبانیں کاٹی جائیں گی،
جہاں خاموش کروایا جائے گا وہاں لوگ فیک نیوز بنا کر اس کی لذت لیتے چلے جائیں گے. آپ کس کس کو گھیریں گے؟ ایک ہجوم ہے جو اس ملک کے باہر بیٹھا ہوا ہے. کئی لوگ ہیں جو اس ملک کے بارے میں، اس ملک کی سیاست اور ریاست اور پالیسیز کے بارے میں بولنے والے جو ہیں، کئی لوگ ہیں جو اس ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. کئی لوگ ہیں جو باہر چلے گئے ہیں. مستقبل میں کئی سوچنے والے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں مجبور کر دیا جائے گا کہ وہ ملک سے باہر چلے جائیں. وہی سب سے زیادہ بولنے والے نکلیں گے. سو یہ معاملہ چلتا رہے گا. میں یہ چیز کس طرح استعمال ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے. میں کوئی مہینہ بھر پہلے ایک بچے سے ملی ایک شادی میں. اس کی ماں میری فین نکلی، میں یہ کہوں. گپ شپ ہوتی رہی. انہوں نے اپنے بچے کو بلایا کہ تم ملو، یہ کون ہے وغیرہ. دبلا پتلا سا بچہ، پیارا سا بچہ جس نے گریجویشن ابھی حال ہی نہیں کیا تھا. تو اب ظاہر اس سے مجھے گفتگو کرنا پڑی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا کیا آگے کیا پروگرام ہے؟ کہ میرا آنٹی مجھے بہت شوق تھا کہ میں فوج میں جاؤں، مگر کیونکہ دبلا پتلا چھوٹے قد کا پیارا سا بچہ تھا تو اس نے کہا میری سلیکشن نہیں ہوئی. اب میں سن لیجئے یہ بات، اب میں قلم کا سپاہی ہوں. میں نے اسے کہا کیا ہوتا ہے؟ اس نے مجھے بتایا کہ میں اپنے وطن کے لیے سوشل میڈیا پر لڑتا ہوں. اور سر آصف نے ہمیں ہائر کیا تھا، تنخواہ بھی اس نے بتائی. تو جب آپ خود وہاں موجود ہیں، اترے ہوئے ہیں، تو پھر جگہ دیجیے سب کو کہ وہ سب بولنا شروع کر دیں. کوئی چپ نہیں ہوگا. کہ آپ لوگوں کا اتحاد، ہم سب کا اتحاد بہت ہی پازیٹیو رخ پر جانے والا راستہ ہے جس کی بہت ضرورت ہے، بہت ہی ضرورت ہے. کہیں ہم میں بھی کمی ہے. ہم سب ایک ہی ہیں. میں آپ صحافی ہیں، میں رائٹر ہوں، ایک ہی بات ہے. کہیں ہم میں بھی کمی ہے. میں ہمیشہ سوچا کرتی ہوں اسی میڈیا کے حوالے سے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، ہمارا پرنٹ میڈیا ہو، یا رائٹر ہو، فکشن سے اس کا تعلق ہو. دیکھیے، نیوٹرل ہونا، غیر جانبدار ہونا، ظلم، ظالم اور مظلوم کے معاملے میں، زمین کے معاملے میں، زمین کے لوگوں کے معاملے میں غیر جانبدار ہونا. غیر جانبدار انسان نفسیاتی طور پر، فطری طور پر ہو ہی نہیں سکتا. مجھے کوئی اچھا لگتا ہوگا، کوئی برا لگتا ہوگا، میرے اپنے نظریات ہوں گے، میری اپنی سوچیں ہوں گی. لیکن جب قلم میرے ہاتھ میں ہے، جب میں اس وقت اپنا کام کر رہی ہوں، جب اس وقت میں بول رہی ہوں، جو بھی چیز میرے ہاتھ میں، جو بھی میرے اظہار کا ذریعہ ہے، غیر جانبدار ہونا ہی اس کا سب سے بڑا جوہر ہے. آپ کو جس سے نفرت ہے اس کو بھی آپ نے ضرور رکھ دیا ہے. آپ کو جو خواہ بھی پسند ہے اسے بھی آپ نے ایک طرف رکھ دیا ہے. آپ کے سامنے صرف حق ہے، ناحق ہے، ظلم ہے، ظالم ہے، مظلوم ہے. آپ کو غیر جانبدار ہو کر بات کرنی ہے کہ کون برا ہے، کون اچھا ہے. بلوچستان کے بارے میں بھی بات ہوئی. مجھے بھی کبھی کبھی بہت دکھ ہوتا ہے. میں بھی دیکھتی ہوں کہ کراچی اور سندھ ہے میری میڈیا پر. یہ ہم سب کی دھرتی، ہم سب اسی میں بوئے گئے ہیں اور بوئے جائیں گے، اور نسلوں سمیت بوئے جائیں گے اس دھرتی میں. اس کو ہم یوں اس بے دردی سے الگ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں ہم ایسا؟ اسی کراچی میں میں خود ایسے احتجاج میں کھڑی ہوئی ہوں جس میں صوبے کے بٹوارے کی بات ہے، جس میں اس طرح کی کئی معاملات ہیں مختصر، کہ میں خود ایسے اس میں کھڑی ہوئی ہوں. میں نے کبھی اس کی رپورٹنگ نہیں کی. یہاں یہ رپورٹ ہو جاتا ہے، میڈیا گرج کر بتاتا ہے. میں نے ریسنٹلی کچھ مالکان سے یہ بات کی. میڈیا گرج کر بتاتا ہے کہ وسیم اختر کہہ رہے ہیں کہ آ کر دیکھو ٹوپی پہن کے اس طرف، سرحد کے اس طرف آ کر دیکھو ٹوپی پہن کے، ہم تمہیں دیکھ لیں گے. میڈیا کے پاس اس کی دو چیزیں. یہ رپورٹنگ جب ہوتی ہے، یعنی سوچیے تو صحیح کہ نسلوں کا خون بہے گا اس بات پر. نسلوں کو آپ جھونک رہے ہیں آگ کے دریا میں. یہ ذمہ داری ہونی چاہیے، دکھ ہونا چاہیے. میں اپنی بات بتاتی ہوں. میں نے اپنے گھر میں اپنے بچوں کے سامنے، میرے گھر میں سندھی بولی جاتی ہے،
میں نے لفظ مہاجر بولنے پر پابندی لگا دی. میرے سامنے نہیں بولو گے، کوئی مہاجر نہیں ہے، سب سندھی ہیں، سب اس دھرتی کے ہیں، سب اسی میں بوئے گئے ہیں. کوئی نسلوں سے بوتے چلے آئے ہیں، کوئی بعد میں آئے ہیں، لیکن ہم سبوں کو مرنا یہی ہے. والدین ہم سبھی کے اسی میں پڑے ہیں اور ہمیں بھی اس میں جانا ہے. سو یہ چیزیں جو ہیں اس طرح کی جب گونج سنائی دیتی ہے اور اس کا کوئی جواب نہیں آتا. میں نے ریسنٹلی ایک میڈیا مالکان کو کہا، میں نے کہا اچھا کچھ اور نہیں کر سکتے، جواب تو دے دیجئے، کسی اور کو بھی بلا لیجیے، وہ کہے کہ میں حق رکھتا ہوں کہ میں ٹوپی پہن کر اس بارڈر کو جو آپ کھینچنا چاہ رہے ہیں اس کو کراس کر دوں. سب سے بڑی چیز جو جوہر ہے اس کام کا، وہ خدا اپنے ضمیر سے اپنے دل سے پوچھ لیجئے، وہ ہے غیر جانبدار ہونا. ظلم جس کے بھی ساتھ ہو رہا ہے آپ اس کے ساتھ اپنا قلم کھڑا کر دیں، اپنی سوچ کھڑی کر دیں. اصل چیز جو ہے اس معاملے کو اس کی گہرائی تک دیکھ لیں. میں سندھ پیپلز پارٹی نہیں ہے، سندھ آصف زرداری نہیں ہے، سندھ سندھ ہے. سندھ آپ کی ماں ہے، آپ کی ماتر بھومی ہے، سندھ آپ کی دھرتی ہے. آپ اسے زرداری کے حصے کی سزا نہ دیں، آپ الفاظ کو خوبصورت کریں، آپ اس محبت کا بیج تو بوئیں، مگر اس کے لیے غیر جانبداری ضروری ہے. اور غیر جانبداری کے لیے میں مانتی ہوں کہ ٹریننگ کی بہت ضرورت ہے. ٹریننگ ہی الفاظ کا چناؤ سکھاتی ہے، ٹریننگ ہی یہ فیصلہ سکھاتی ہے کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ خون کا دریا بہا دیں گے. ان الفاظ کو روکو، ان الفاظ کا آنے جانا ضروری نہیں ہے، ان الفاظ کا اخبار میں آنا ضروری نہیں ہے. سو ٹریننگ، لیکن ایک سیلف ٹریننگ ہوتی ہے. انسان جسے لکھنا پڑھنا آ گیا وہ اپنی خود ٹریننگ کرتا ہے. اسے میں انسان ہوں، پہلے وہ انسان ہے سوچتا ہے، وہ خود فیصلے کرتا ہے. تو میری گزارش، میں آخر میں آپ سے یہ گزارش کروں گی کہ سب سے بڑا کام جو ہے وہ نیوٹرل ہونا ہے. آپ نیوٹرل ہیں، ہم نیوٹرل ہو کر غیر جانبدار ہو کر کھڑے ہو گئے. ریاست کسی بھی دور میں یاد رکھیے، اگر آپ کے اندر یہ جوہر موجود ہے. مجھے ایک دن وسعت اللہ نے کہا آپ کو کبھی فون آیا ہے؟ میں نے کہا نہیں. کبھی کوئی دھمکی ملی ہے؟ میں نے کہا نہیں. یاد رکھیے آپ اپنے اندر غیر جانبداری کا جوہر رکھیے. کوئی ریاست، کوئی سیاست، کوئی حکومت آپ کو چیلنج کر ہی نہیں سکے گی. آپ کھڑے رہیں گے. میں صحیح بات کر رہا ہوں. اور یقیناً آپ لوگوں کے کریڈٹ پر، ہم سب کے کریڈٹ پر، میرے کریڈٹ پر کچھ بھی نہیں، لیکن آپ سب کے کریڈٹ پر بہت کچھ جاتا ہے. کہ میڈیا مالکان ہر دور میں، بزنس مین، میڈیا مالکان جو بھی ہوں گے وہ حکومت کے اتحادی رہیں گے، وہ ریاست کے اتحادی رہیں گے. اصل چیز جو ہے، کیونکہ ان کا پیسے کا کاروبار ہے، اصل چیز ہے ضمیر، اصل چیز ہے قلم، اصل چیز ہے آواز جو آپ کے پاس ہے. اور آپ اس وقت چیلنج بنے کھڑے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. میں آپ کے ساتھ ہوں ہر قدم پر، ہر لمحے. بہت شکریہ.